میں امداد سمرو لو جی دل تھام لیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے تہلکہ خیز ہفتوں میں سے ایک ہفتہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ بہت بڑے سیاسی دھماکے ہوں گے، عدالتی محاذ پر بھی اور سیاسی محاذ پر بھی۔ نواز شریف صاحب کچھ بدلے نظر آ رہے ہیں، کیوں بدلے ہیں نواز شریف صاحب؟ اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہم بلکہ کریں گے ابھی اپنے اس ویلاگ میں۔ اور دوسرا، انتخابات کے معاملے پر جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، افواہیں، جعلی خبریں، اصلی خبریں جو ساری چل رہی ہیں، ان کا بھی جو ہے نا وہ یا تو خاتمہ ہو جائے گا یا ان کو مل جائے گی تقویت، کیونکہ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اسی ہفتے میں سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ تیز ہوں گی، مگر عدالتی محاذ پر جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ حیران کن حد تک پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا معاملہ ہوگا، کیونکہ ایک دوسرے کے پیچھے بہت بڑے مقدمات عدالتوں میں چلنے جا رہے ہیں۔ بھٹو ریفرنس، توہین الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف جیل کے اندر فرد جرم عائد ہوگا، عمران خان پر سائفر پر دوبارہ فرد جرم عائد ہوگا، اس کے علاوہ فوجی عدالتوں کا معاملہ وہ آئے گا، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کی اپیل وہ بھی اسی ہفتے میں جو ہے وہ سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی آپ جو ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک بڑی خبر کے بعد دوسری بڑی خبر کے بعد تیسری بڑی خبر، اور بہت کچھ ایسا ہوگا، بہت بڑے ایسے انکشافات ہوں گے کہ لوگ توبہ کریں گے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اچھا اس طرح بھی پاکستان میں ہوتا رہا ہے۔ کیونکہ آج کی یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، بہت مختصر میموری ہے لوگوں کی۔ آج جو ہو گیا، کل جو ہوگا وہ آج کو کھا جائے گا۔ یعنی آج جو کچھ ہوا، کل ہونے والا واقعہ آج کا واقعہ لوگوں سے بھلا دے گا۔ تو پھر 1977 میں کیا ہو رہا تھا پاکستان میں، 2018 یا 2016-17 میں کیا ہو رہا تھا پاکستان میں، کس طرح عدالتوں کو مینیج کیا جا رہا تھا، کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی تھی، کس طرح ملک کے مقبول ترین وزیر اعظم کو قتل کیا جا رہا تھا عدالت کے ذریعے، یہ سارا کچھ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو آپ سوچیں، اور پھر آج جو وزیر اعظم ہیں، جو اپنا سابق وزیر اعظم جو آج قید میں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا عدالتی محاذ پر۔ تو عدالتوں میں کیا ہوگا اس پر بھی تمہیں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا جو میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، بڑا آج کل کچھ دنوں سے میاں نواز شریف صاحب بولنا شروع ہوئے۔ دو واقعات، ایک واقعہ ہوا، اور ہاں بلکہ وہ تو میں بھول ہی گیا اپنے لسٹ میں لکھنے کی۔ نواز شریف صاحب کی جو اپیل ہے العزیزیہ میں، اس کی سماعت بھی 12 دسمبر کو ہے۔ تو یہ سارے واقعات، تو نواز شریف صاحب کی اپیل کی جو پہلی سماعت تھی، گزشتہ سماعت 7 دسمبر کو، اس سماعت میں ایک جو گراؤنڈ بنائی گئی تھی، ظاہر معاملات بہت حد تک جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں گراؤنڈ یہ تھی کہ جی، اور ہمارے استاد محترم سعید چودھری صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ یہ والا معاملہ لیا جائے گا، یہ والی پلی لی جائے گی، یہ والا آپشن اڈاپٹ کیا جائے گا، تاکہ مقدمہ بھی برقرار رہے اور نواز شریف صاحب ایک طرح سے بری بھی ہو جائیں۔ اور وہ یہ تھا کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ العزیزیہ ریفرنس میں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ جناب معاملہ جو ہے نا ریمانڈ کر دے واپس، مقدمہ اپنا لوئر کورٹ کو، احتساب عدالت کو۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو سزا تھی میاں نواز شریف صاحب کی، وہ ظاہر قلم ختم، مقدمہ ہو جائے گا واپس۔ تو اس سے زیادہ لمبی چوڑی سماعتوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر نیچے جا کر احتساب عدالت میں جب تک سزا ہو، جب تک سماعتیں ہوں، یا جب تک بریت ہو، وہ اس میں پھر الیکشن کا جو ہے نا وہ اس میں نکل جائے گا، جو مرحلہ ہے وہ کامیابی سے میاں صاحب نکل جائیں گے۔ یہی پلی پروسیکیوٹر نے لی، نیب کے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے سامنے، مگر انہوں نے کہا نہیں، میرٹ کے اوپر مقدمہ لڑا جائے، میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اور پھر سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ یعنی 5 دن ان دنوں نواز شریف صاحب کے لیے ایک گھنٹہ اہم ہے، ایک گھنٹہ، جس کو کہتے ہیں نا ایک گھڑی، ایک لمحہ۔ انتخابات سر پر آئے ہوئے ہیں، شیڈول جاری ہونے جا رہا ہے، میاں صاحب پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ تھا، میں سوچ رہا تھا نا مسلسل کہ یار یہ ہوا کیا،
کیوں میاں نواز شریف صاحب نے پھر واپس دودھ کا دودھ پانی کا پانی مجھے کیوں نکالا، یہ ساری چیزیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ جب میں نے پھر حساب کتاب لگایا کہ یار یہ بات تو میاں نواز شریف صاحب نے کوئی پہلی بار تو انٹرویو نہیں کر رہے تھے نا اپنا اس کے انتخابی جو کینڈیڈیٹس تھے، پہلی بار تو کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کے بعد تقریباً روزانہ 2-3 میٹنگوں سے میں بیٹھتے ہیں، چیئر کرتے ہیں، میل ملاقاتیں ہوتی ہیں روزانہ، لوگ ملاقات کر کے شامل ہو جاتے ہیں. بلوچستان گئے کہ کوئٹہ، وہاں پر لوگوں نے ملاقات کی، وہاں میاں نواز شریف صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. عدالتوں میں گئے، نواز شریف صاحب سے سوال ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا میں نے اپنے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا. تو جو معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا وہ 7 دسمبر کے بعد میاں نواز شریف صاحب دوبارہ زبان پر کیوں لے کر آ گئے؟ تو کہیں نہ کہیں جو طے شدہ معاملات تھے، ظاہر نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں نا، ان کو فضول قسم کے کیسز میں ان کو سزائیں سنائی گئی تھی، پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. تو میاں صاحب کی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ جی مجھے جس طرح نکالا تھا اس طرح واپس لائیں پھر، کیونکہ عمران خان صاحب کو لانے والے پھنس گئے تھے، پاکستان پھنس گیا ہوا تھا. اور یہ سمجھا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں. اس وقت پاکستان میں تجربے کے حساب سے ان کے قد کاٹ کا کوئی لیڈر نہیں ہے جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہو اور جس کی تقریباً 40-50 سال کی سیاسی تاریخ ہو. ایک وزیر خزانہ سے، وہ صوبائی وزیر خزانہ سے، وہ بھی غیر جماعتی اس میں، بلکہ وہ بھی اس میں اپنا غیر منتخب اس دور سے، اور وزیر اعظم تک پہنچے اور 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار نکالے جائیں اور پھر واپس آئیں. تو ایسا تجربہ کار تو بندہ کوئی نہیں نا. تو یہ سمجھا گیا کہ یہ بتایا گیا بلکہ لوگوں کو کہ دیکھیں جو بحران ہے اس بحران میں سے نواز شریف صاحب نکال سکتے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ چین بھی راضی نواز شریف صاحب کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی زبردست، ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. سعودی عرب تو ویسے بھی نواز شریف صاحب کو بہت پسند کرتا ہے، عرب دنیا جو ہے. تو میاں صاحب کے آنے سے پاکستان کے معاشی مسائل جو ہے نا جھٹ سے حل ہو جائیں گے یا بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے. یہ اپروچ تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر. تو میاں صاحب کا یہ تھا کہ جی پہلے اپنا نمونہ قابو کرو، عمران خان کے لیے انہوں نے کہا تھا، اور دوسرا بھی میرے معاملات سیدھے کرو. تو یہ جو اچانک ایون فیلڈ ریفرنس میں تو 2-3 سماعتوں میں میاں صاحب بری ہو گئے، مگر یہ جو العزیزیہ والا معاملہ جو اوپن شٹ کیس ہے، اب ارشد ملک صاحب کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، اس میں کیوں معاملہ لٹک گیا؟ تو پھر ظاہر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ عدالتیں کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کام کریں گی. لیکن نیب ہو گیا، دیگر ادارے ہو گئے، وہ تو ظاہر ہے کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں گے نا. تو وہاں جب معاملہ وہاں جب بڑی تاریخ پڑ گئی، اور تاریخ بھی انتخابی شیڈول سے 1 یا 2 دن کے پہلے سی کی پڑی ہے، یعنی 12 تاریخ پرسوں کل کی. تو پھر میاں صاحب جو ہیں وہ ذرا انہوں نے اپنے آپ کو، یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ظاہر ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوگی کہ یار معاملہ کہیں گڑبڑ ہو رہا ہے. تو جس وعدے کے اوپر میں نے حساب کتاب کی، احتساب کی، آئین توڑنے والوں کی، سازشیں کرنے والے ججوں اور جرنیلوں کا میں نے ذکر کرنا بند کر دیا، اگر وہ کمٹمنٹ میرے ساتھ پوری نہیں ہوگی تو پھر انہوں نے اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ میں چپ ہوا ہوں، لیکن ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں والا نا، کہ میں چپ ہوا ہوں، میں نے سرنڈر نہیں کیا. میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے کمپرومائز کیا ہے کہ اچھا جی آپ چاہتے ہیں کہ میں چپ ہو جاؤں اور آپ یہ کریں گے، میں چپ کر لیں. تو ان کو کہیں نہ کہیں میاں نواز شریف صاحب کو لگ رہا ہے کہ جو کمٹمنٹ ہے کہیں نہ کہیں اس میں گڑبڑ ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی. تو لہٰذا میاں نواز شریف صاحب نے 7 دسمبر کے بعد 2 بار یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اب 12 دسمبر کو پتہ چل جائے گا کل کہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر معاملات آگے جائیں گے. یہ تو ہو گیا نا نواز شریف صاحب کے حوالے سے. دوسرا الیکشن، انتخابات. اب انتخابات ہر طرح سے واضح ہیں. اب تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے جو خبریں لانے والے کچھ مخبر تھے نا، مخبر
یا کچھ بہرحال جو بھی، تو وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب انتخابات ہوں. پہلے جو کہتے تھے نا نہیں 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 انتخابات نہیں ہوں گے، اب وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، ہوں گے جی انتخابات. لیکن اب کلٹی ماری ہے مسلم لیگ نون کے پی کے صدر نے، جناب رہنما کے پی کے میرا خیال صدر ہی ہیں، امیر مقام صاحب نے. انہوں نے ملاکنڈ میں گفتگو کی ہے میڈیا سے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 4 ہفتے الیکشن ملتوی کیے جائیں، کیونکہ اپنا برف باری کی پیشن گوئی ہے. 8 فروری کو شدید برف باری کی پیشن گوئی ہے، لہٰذا 4 ہفتوں کے لیے انتخابات ملتوی کیے جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ڈیمانڈ پہلے کر چکے ہوئے ہیں کہ جی شدید موسم ہوگا، برف باری ہوگی. بلوچستان کے کئی اضلاع، کے پی کے کئی اضلاع وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر انتخابات مشکل ہوں گے، پولنگ نہیں ہو سکے گی. 2 ریزن وہ بتا رہے ہیں، ایک تو علاقے برف میں ڈھکے ہوں گے، راستے بند ہوں گے. دوسرا ان علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ ذرا نسبتاً گرم علاقوں میں نیچے آ جاتے ہیں، تو وہاں لوگ ہوں گے ہی نہیں تو ووٹ کون کاسٹ کرے گا، یا راستے نہیں ہوں گے تو ووٹ کس طرح کاسٹ ہوں گے. مولانا صاحب نے یہ ڈیمانڈ رکھی شروع میں. اور دوسرا یہ کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے کے پی کے اور بلوچستان میں، تو وہاں پر تو ہم الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے، تو انتخابات کیسے ہوں گے. اب مولانا صاحب کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے امیر مقام صاحب کی یہ ڈیمانڈ آ گئی ہے. یہ ڈیمانڈ کب آئی ہے؟ الیکشن کا شیڈول جاری ہونے سے 2-3 دن پہلے. الیکشن، میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے، میری جو سورسز سے بات ہوئی ہے کہ 13، 14، 15 یہ 3 دن ہیں. ان 3 دنوں میں سے کسی دن بھی، حد 15 سے آگے نہیں جائے گا، الیکشن شیڈول کا اناؤنس کر دیں گے. تو ایسے میں یہ ڈیمانڈ آ جانا مسلم لیگ نون کی طرف سے، تو پھر وہ ظاہر ہے. اب اس میں جو الیکشن کمیشن کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جی جن علاقوں میں برف باری ہوگی وہ چند حلقے ہیں، اور چند حلقوں میں ہم الیکشن ملتوی کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. چند حلقوں کا الیکشن جو ہے وہ 1 آدھ مہینہ آگے جا سکتا ہے، یا ان کی کچھ پولنگ اسٹیشنز ہوتی ہیں، وہ پولنگ اسٹیشنز پر ہم بعد میں کروا لیں گے انتخابات. تو الیکشن کمیشن تو ڈٹرمن ہے، وہ تو کہتا ہے نہیں ہم نے انتخابات جو ہے اپنے اس پر کروانے ہیں، شیڈول کے مطابق کروانے ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور پیسے بھی الیکشن کمیشن کو مل گئے ہیں. وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پرسوں کہا تھا کہ جی ہم نے تو الیکشن کمیشن کو جتنی سیکیورٹی وہ کہیں گے ہم دے دیں گے، لہٰذا سیکیورٹی والا ایشو بھی نہیں ہے، تو سارا کچھ طے ہے. تو پھر انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. اچھا، اب جو دوسری تہلکہ خیزیاں ہیں نا، میں آپ کو مختصراً اس میں بتاتا جا رہا ہوں. الیکشن شیڈول تہلکہ خیزیوں میں ظاہر ہے وہ میں نے بتا دیا ہونا ہے. اچھا، 12 دسمبر کو بھٹو شہید کا ریفرنس بلاول بھٹو زرداری نے اس میں فریق بننے کی درخواست بہت پرانی دائر کی ہوئی ہے، وہ خود وہاں پیش ہوں گے. 12 کو ہی گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے وہ خطاب کریں گے، یعنی کل. اور پھر عمران خان صاحب کے اوپر اور فواد چودھری کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کا جو مقدمہ چل رہا ہے، اس کا پہلا جیل ٹرائل ہوگا کل اڈیالہ جیل میں، اور اس میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی، فواد چودھری پر فرد جرم عائد ہوگی. پرسوں 13 دسمبر کو کل جو ہوگی وہ سائفر کے مقدمے میں عمران خان کے اوپر ان کا فرد جرم عائد ہوگا، اور شاہ محمود قریشی کے اوپر. یہ پہلے ہو چکا ہوا تھا، گواہوں کے بیانات قلمبند ہو گئے تھے، لیکن جیل ٹرائل کے اگینسٹ جو ہے وہ فیصلہ آ گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو پھر دوبارہ زیرو سے شروع ہوا. لیکن اب گزشتہ سماعت پر فیصلہ کیا گیا تھا کل کے لیے کہ 12 دسمبر کو جو ہے وہ اس میں عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوگا. اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جی میں تو اس میں باجوہ کو بلاؤں گا کٹہڑے میں اس میں ڈوڈل لو کو بلواؤں گا کٹہڑے میں. اب دیکھتے ہیں عمران خان اگر گواہوں میں باجوہ صاحب کا نام دیتے ہیں تو باجوہ صاحب اپنے ادارے کے حوالے سے یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں تو تیار ہوں، اگر ادارہ اجازت دے گا تو پھر میں آ جاؤں گا. فوجی عدالتوں کا معاملہ 13 دسمبر کو وہ جو اپیل دائر کی گئی تھی فوجی عدالتیں کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف حکومت کی طرف سے، اس کی سماعت ہوگی. اور 14 دسمبر کو شوکت عزیز صدیقی صاحب کی سماعت کی کس طرح ISI نے عدالتیں مینیج کر کے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف فیصلے دلوائے، ان کا موقف ہے. اور پھر جب انہوں نے اس کا انکشاف کیا تو ان کو نوکری سے نکالا گیا تھا، تو انہوں نے وہ اپیل اپنی دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، نہیں چل رہی تھی جی. جس طرح بھٹو شہید کا کیس اب 12 سال کے بعد چل رہا ہے، اسی طرح ان کا کیس بھی 3-4 سال 5 سال سے ان کا پڑا ہوا تھا، ان کے اپنا 4 سال سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا. تو وہ بھی
اس کی بھی سماعت ہوگی اور وہ بھی تلخ خیز ہوگی، اور اس میں جو میں نے گزارش کی تھی شروع میں کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس طرح مداخلتیں ہوتی رہی ہیں اور کس طرح سیاستدانوں کو بدنام، قتل اور جلا وطن کیا جاتا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔